جماعت المسلمین کی طرف سے شاید سوال ہے اگلا۔ جی جماعت المسلمین والوں نے آپ کو کون سا اصولی اختلاف ہے، آپ کون سا اصولی اختلاف ہے، جبکہ وہ بھی آپ ہی کی طرح مسلم کہلوانے پر زور دیتے ہیں اور نماز بھی رفع الیدین سے پڑھتے ہیں؟ سر صرف رفع الیدین سے نماز پڑھ لینا یا مسلم کہلانا کافی تو نہیں ہے نا۔ ان کے اندر ایک بہت بڑا عیب ہے کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی، اور کئی حدیث کی کتابوں میں میں نے یا تو نبی والے لیکچر میں بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ خطرہ تم سے اس شخص کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے اوپر ایک تلوار تان دے گا اور اسے کہے گا اے مشرک، اس پہ شرک کا فتویٰ لگائے گا۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ فتویٰ لگانے والا شرک پہ ہوگا یا جس پہ لگایا جا رہا؟ آپ نے فرمایا جو لگا رہا ہوگا نا وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا لگانے والے پہ، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ کسی کو اے کافر کہیں تو آپ پہ فتویٰ لوٹ آئے گا۔ صحیح۔ تو یہ تو ہر بندے کو مشرک کہتے پھرتے ہیں۔ ہم نے کسی کو کافر یا مشرک نہیں کہا، یہ بات واضح طور پر سمجھ لیں۔ ہم پر لوگ اتہام لگاتے ہیں کہ ہم نے کافر کہہ دیا، مشرک کہہ دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری کتابیں تقریباً 30,000 صفحات ہیں، الحمدللہ اتنی تحقیقی کتابیں ہیں کہ کسی فرقے کے پاس ایسی کتابیں نہیں ہیں۔ ان 30,000 صفحات میں ایک سطر بھی آپ دکھا دیں جہاں پر ہم نے کسی کو کافر یا مشرک کہا ہو، لیکن ہم ان افعال کو کفر و شرک بتاتے ہیں جو اس امت میں لوگ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے اگر وہ ستاروں سے اپنے مستقبل کا حال معلوم کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی یہ شرک ہے، اس کو بھی ہم مشرک نہیں کہتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو مشرک کہا تو وہ دین سے اور دور ہو جائے گا۔ اس کو قریب لانا ہے، اس کے فعل کو شرک بتایا، اس کے فعل کو کفر بتایا۔ ایسے ہی فرقہ پرستی کو ہم کفر و شرک بتاتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ہم کسی کو کافر یا مشرک نہیں کہتے، یہ بات یاد رکھیں۔ لہٰذا ہم پر یہ الزام ہے وہ فضول ہے، لوگ ہم سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین کے قریب کوئی نہ جائے۔ ٹھیک ہے جناب؟ ایون اہل حدیث کو یہ شرک پہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اہل حدیث نام رکھ لیا۔ آپ اس کو بدعت کہہ لیں اگر زیادہ آپ کو اختلاف ہے۔ شرک کہاں سے ہو گیا؟ اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا جوڑ دیا اس کو؟ یعنی میں خود ان ناموں کے خلاف بولتا ہوں، لیکن آپ شرک کہہ کے پھر کہیں نماز نہیں ہوتی ان کے پیچھے؟ یہ آپ پتہ ہے امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے؟ جی صحیح۔ ہاں، تو انہوں نے تو سب کے اوپر یعنی کفر و شرک کے فتوے، یہ تکفیری سوچ والی یہ خارجیوں والی سوچ ہے جو بخاری مسلم موجود ہے، قیامت تک ایسے خارجی نکلیں گے۔ تو ہمیں ان سے مین اختلاف یہ ہے ان کی تکفیری سوچ کی وجہ سے، جو ہر بندے کے اوپر یہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی آیت پڑھی ہے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، کہ تم مشرکین میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے الگ الگ فرقے بنا لیے اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ دین کے فرقے ٹکڑے بنتے کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جماعت تھی اس کا نام تھا جماعت المسلمین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہے۔ اب جو بھی جماعت المسلمین کے علاوہ اپنی ٹولی، اپنے گروہ، اپنے فرقے، اپنی تنظیم کا نام رکھتا ہے اور جماعت المسلمین کی وحدانیت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے تو فرقہ ایسے ہی بنتا ہے۔ نام رکھنے سے ہی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے فرقے کا کوئی بھی نام رکھ لیا، اچھا سا نام، آپ نے خود نام لیا کہ جی جیسے اہل حدیث، اہل سنت، اہل قرآن، کوئی بھی نام ہم نے رکھ لیا، تو نام رکھنے کے بعد ہی فرقے کی بنیاد پڑتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ٹکڑوں میں تقسیم ہونے والے لوگوں کو بتایا کہ یہ شرک ہے، تمہارا یہ عمل یہ شرک ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اللہ کے رکھے ہوئے نام مسلم میں کوئی خرابی ہے؟ کیا مسلم نام میں کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے کہ اس کو چھوڑ کر آپ دوسرا نام رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا دین کامل ہے اور اس کامل شدہ دین کی پیروی کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ اس کامل شدہ دین کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ سب دین کے باہر ہے۔ جو بھی فرقہ بنا ہے اس نے اپنا نام اپنی مرضی سے رکھا۔ مسلم نام کے علاوہ جتنے نام آج رکھے گئے ہیں ان میں سے کسی کا بھی کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا۔ تو اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہم مسلم نام اختیار کر لیں۔ ہم اپنے ماں باپ کے رکھے ہوئے نام کو ترک نہیں کرتے۔ کسی نے آپ کا نام ساجد اگر والدین نے رکھا ساجد تو وہ اپنے آپ کو ساجد ہی کہتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی نام اس کو پکارا بھی جائے تو اس کو برا لگتا ہے کہ نہیں میرے والدین نے میرا نام ساجد رکھا ہے، آپ کیوں میرا نام بدلتے ہیں؟
اور یہ تو والدین کی بات نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کا رکھا ہوا نام ہے، قرآن مجید میں اس کا ثبوت ہے، وہ سماکم المسلمین، سورہ حج کی آخری آیت میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ تو جب والدین کے نام سے اتنی محبت ہے تو اللہ کے نام سے کیوں محبت نہیں ہے آپ کو؟ اللہ نے نام رکھا مسلم، اس کو اختیار کریں۔ ضد میں کیوں پڑھتے ہیں لوگ کہ نام رکھا تو کیا ہو جائے گا؟ ہوگا تو کچھ بھی نہیں، لیکن آخرت خراب ہو جائے گی، اس سے ڈرنا چاہیے۔ ناموں سے ہی فرقے بنتے ہیں، اور فرقہ بندی کو اللہ نے شرک بتایا ہے، سورہ روم کی آیت۔ اب کسی فرقے کی مسجد میں جماعت ہو رہی ہو اور ایک مسلم اس مسجد میں جاتا ہے تو وہ ان کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم اتنی عالی شان مسجدیں ہوتی ہیں، قالین والی، فانوس ہوتے ہیں، اب تو اے سی بھی لگ گئے ہیں، ہماری تو کسی مسجد میں ایسی سہولت نہیں ہے، ساری مسجدیں ہماری سادی ہوتی ہیں۔ ہم آخر کیوں ان میں نمازیں نہیں پڑھتے ان کے پیچھے جا کر؟ کوئی ہمارا شوق نہیں ہے اس کے اندر، کوئی ہماری اپنی خوشی ہو۔ بات یہ ہے کہ ہم پابند ہیں دین اسلام میں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے فرقے بنا لیے ہیں، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو ہمارا واسطہ فرقہ پرستوں سے اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، تم تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، یہاں تک کہ وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ، اگرچہ فرقہ پرستی چھوڑنے کی بنا پر، تنہا ہونے کی وجہ سے لوگ تمہارے ساتھ لین دین بند کر دیں، کاروبار ختم، اس کو راشن نہیں دینا، یہ بھوکا مر جائے، اور آپ کو بھوکا رہنا پڑے تو آپ بھوکے رہیں، درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں تو درختوں کی جڑیں چبا کے زندہ رہیں، اگر مرتے بھی ہیں تو اس حالت پہ مر جائیں، کسی فرقے میں شامل نہ ہوں۔ تو فرقہ بندی ایسی بری چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندے کو یہ حکم دے دیا کہ تم مر جاؤ لیکن فرقوں میں نہ جاؤ۔